ہمارے شاویز بھائی ہے وہ معلوم کر رہے ہیں کہ کتنا پردہ شرعی کہلاتا ہے، یعنی عورت کس طرح پردہ کریں اور کس طرح پردہ کرنے کی شریعت نے حکم دیا ہے، اور کتنے اعضاء کھولے جا سکتے ہیں اور کتنے نہیں۔ تو بہت لمبا سوال ہے، بہت سے اجزاء پر مشتمل ہے، تو بہت مختصر وقت میں اس چیز کو بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ نے قرآن میں سب سے پہلے تو مردوں کو حکم دیا ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ مردوں کو حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طریقے سے اللہ نے مردوں کے بعد عورتوں کو حکم دیا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ ایک لفظ کا اور اضافہ ہے، اللہ نے نبی کے ذریعے سے حکم دلوایا ہے کہ نبی آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی زیب و زینت کو بھی ظاہر نہ کرے۔ تو اس سے خوب اچھی طرح واضح ہوتا ہے کہ عورت کا لباس بھی پردے میں شامل ہے۔ کوئی ایسا بھڑکیلا لباس پہننا کہ جس سے دوسروں کی شہوت اس کی طرف مرغوب چلی جائے، توجہ ہٹ جائے، تو اس طرح کا لباس پہننا بھی ناجائز ہے اور پردے کے خلاف ہے۔ دیکھیے، جو محارم رشتہ دار ہیں، یعنی عورت کا بھائی ہے، حقیقی بھائی، آج کل جو مس گیدرنگ کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں، تایا زاد اور مامو زاد اور پھوپھی زاد بھائیوں کو بھی اپنا حقیقی بھائی کی طرح سمجھتی ہیں۔ وہ الگ چیز ہے، سمجھنا الگ چیز ہے، لیکن پردے کا حکم شریعت نے ان کے لیے دیا ہے۔ جو حقیقی بھائی ہے، یعنی جس کو ہم سگے بھائی کہتے ہیں، تو وہ لوگ اور والد، عورت کا والد، عورت کے بیٹے، اسی طرح نیچے کو چلے جائے عورت کے پوتے، تو عورت کا ابا اور اس کا دادا، تو یہ ایسے محارم رشتہ دار ہیں کہ ان سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے۔ تو موٹی سی بات سمجھنے کی ہے کہ جن سے ہمیشہ شریعت نے نکاح کو حرام قرار دیا ہے ان کو محارم رشتہ دار کہا جاتا ہے، اور ان سے کتنا پردہ عورت کرے گی اور کتنا حصہ اپنا جسم کا چھپائے گی۔ تو عورت کے جو یہ گٹوں تک ہاتھ ہوتے ہیں اور چہرہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے پیر ہوتے ہیں، تو یہ تو ان کے علاوہ اگر کونیوں تک بھی ہاتھ کھل جائے ان محارم رشتہ داروں کے سامنے، یا گردن نظر آ جائے یا پنڈلی نظر آ جائے، تو گنجائش ہے، اتنے کھولنے کی صرف گنجائش ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ دوسرا، بہت سے وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جو غیر محرم ہوتے ہیں لیکن مس گیدرنگ ہوتی ہے بہت زیادہ، یعنی ان کا آنا جانا، ان کی آمد و رفت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے ایک گھر میں 3-4 بھائی رہتے ہیں اور ان کی اولادیں جو ہیں، یعنی تایا زاد اور چچا زاد بھائی بہن آپس میں ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، تو ان سے کس حد تک پردہ ہو سکتا ہے؟ تو چونکہ بہت مشکل ہے کہ ان سے چہرہ بھی چھپا کر رکھے اور اس طرح کی چیزیں، تو فقہا نے لکھا ہے کہ بھئی اگر اس طرح کے رشتہ دار ہیں تو ان سے ایک تو یہ ہے کہ بغیر ضرورت ان سے بات چیت نہ کریں، بہت احتیاط کے درجے میں ان سے بات چیت کریں، بہت کم بات چیت کریں، اور دوسرے صرف یہ ہاتھ، پیر اور چہرہ کھولنے کی گنجائش ہے، اس کے علاوہ گنجائش نہیں ہے۔ اگر چہرے کے علاوہ گردن نظر آ جاتی ہے یا سینے تک کا وہ حصہ نظر آ جاتا ہے یا کونیاں نظر آ جاتی ہے یا پنڈلیاں نظر آ جاتی ہے، وہ حرام ہے۔ اسی طرح جو اجنبی اس طرح کے رشتہ دار ہیں اور بھی، تو ان سے بھی یہی حکم ہے کہ صرف ان سے چہرہ بھی چھپایا جائے جہاں تک ممکن ہو، یعنی میں نے بتلایا جن کی یعنی زیادہ آمد و رفت رہتی ہے تو ان سے چہرہ چھپانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اس میں گنجائش رکھی ہے فقہا نے۔ لیکن جو بہت سے رشتہ دار ہیں جو عام طور سے گھروں میں نہیں رہتے یا کبھی کبھی ان سے واسطہ اور مطلب پڑتا ہے، تو چہرہ چھپانا ان سے کیا ہے، لازمی ہے۔ اسی طرح اگر عورت بازار جا رہی ہے، مارکیٹ جا رہی ہے، تو محلے میں اور اسی طرح بستی کے اندر جو لوگ رہتے ہیں تو ان سے چہرے کو ڈھانپ کر جائیں۔ ہاں، صرف ہاتھ اور اگر پیر نظر آ جاتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ دستانے پہننا کیا ضروری ہے؟ دیکھیے، یہ احتیاط کے درجہ ہے، یہ شریعت نے لازم نہیں رکھا ہے۔ بہت سی عورتیں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بہت احتیاط اور بہت محتاط پردہ کرتی ہیں، اور وہ دستانے بھی پہننے کا اہتمام کرتی ہیں اور پیروں میں کالی جرابیں پہننے کا بھی اہتمام کرتی ہیں۔ یہ احتیاط ہے، شریعت نے اس چیز کو کا مکلف نہیں بنایا ہے۔